بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ کی ان باتوں کو نقل فرمایا جو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کرتے تھے، طرح طرح کے اعتراضات اور الزامات۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اصبر علی ما یقولون، محبوب ان کی باتوں پہ صبر کیجیے۔ کفار کا یہ طریقہ پرانا چلا آ رہا ہے کہ یہ اللہ والوں کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجیے۔ اصبر علی ما یقولون، اور اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، ہمارے بندے داود کا ذکر کرو۔ داود علیہ السلام اور حضرت داود علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت بھی تھے، یعنی ان کو دینی اور دنیاوی تمام نعمتیں حاصل تھیں۔ اس کے باوجود ان کو کفار کی طرف سے مختلف پریشانیاں، تکالیف آئیں اور انہوں نے اس پہ صبر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب آپ بھی صبر کریں۔ اب اس کے مقابل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک اور مقبول بندے کا ذکر فرما رہا ہے کہ جن کی حالت حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بالکل مختلف ہے۔ حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی، دنیاوی مال و دولت، جاؤ حشمت، خادم، نوکر، تمام دنیاوی نعمتیں موجود ہیں، لیکن یہ ساری نعمتیں ان کو رب تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے، رب کے ذکر سے غافل کرنے کا سبب نہ بنی، بلکہ ان تمام نعمتوں کے باوجود وہ رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں سرے منہ ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی۔ اب اس کے مقابل حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کو دنیا میں تکالیف، مصائب، پریشانیوں نے گھیرا، لیکن یہ تمام تکالیف، تمام مصائب، تمام پریشانیاں ان کو رب تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر سکیں۔ ان تمام پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں کے باوجود وہ رب کی یاد میں اسی طرح محو اور مگن رہے۔ کبھی انہوں نے کوئی ناشکری کا کلمہ اپنی زبان سے نہیں کہا، کبھی ان کی زبان پہ شکوہ اور شکایت نہیں آیا۔ جس طرح حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کا مال و دولت، حکومت، اس کی وجہ سے ان میں کوئی تکبر نہیں آیا، کوئی غرور نہیں آیا، کوئی حرص، لالچ، کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی، بلکہ اس دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے وہ اور زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کے شاکر بندے، اس کی بارگاہ میں شکر کرنے والے بندے بن گئے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اضافہ ہوا۔ تو اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر جو تکالیف، مصائب آئے، ان کی وجہ سے بھی
وہ بھی ان کے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اضافے کا ہی باعث بنے۔ رب کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کوئی کمی نہیں آئی، کوئی ناشکری کا کلمہ اور کوئی بے صبری کا کلمہ اور کوئی شکوہ و شکایت کا کلمہ ان کی زبان پہ نہیں آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے ان کے پاس دنیا کے تمام نعمتیں موجود تھیں، کھیتی باڑی باغات بہت زیادہ کثیر تعداد میں ان کے پاس موجود تھے، اور بیٹے بیٹیاں، گھر کے اندر چہل پہل۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا تو آزمائش اس طرح ہوئی کہ تمام باغات کھیتیاں جو ہیں وہ جل گئیں۔ آپ کے بیٹے بیٹیاں، حادثہ ہوا، دکان کی چھت گری، سب کے سب اس میں فوت ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو تکالیف، مسائب، بیماریوں نے گھیرا۔ جب یہ تکالیف اور مسائب اور بیماریاں آئیں تو تمام عقیدت مند بھی ساتھ چھوڑ گئے، آپ تنے تنہا ہیں اور تمام تکالیف اور مسائب کو برداشت کر رہے ہیں۔ ایک آپ کی زوجہ محترمہ، ایک آپ کی بیوی، وہ جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے رہی ہے اور آپ کی تیمارداری کر رہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے پیارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، کہ مجھے پہنچایا ہے شیطان نے، بنصب و عذاب، تکلیف اور مصیبت مجھے شیطان نے پہنچائی ہے۔ اب دیکھیے، جو بھی انسان پہ تکلیف اور مصیبت آتی ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر انسان کو کوئی راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے، اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تکلیف مصیبت آتی ہے تو وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نعمت کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے اور تکلیف مصیبت کو اپنے ذات اور شیطان کی طرف منسوب کیا جائے۔ مثلا کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کہا جائے رب کے فضل سے ہے، اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو کہا جائے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، نفس و شیطان کی وجہ سے ہے۔ ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی خوبی ہوتی ہے تو ہم اس کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، اس کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارا کمال ہے، اور جب کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ کو ایسے ہی منظور تھا۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، چاہے وہ دنیاوی نعمت ہو اور چاہے دینی نعمت ہو۔ مثلا کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق ملی تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، کسی کو روزہ رکھنے کی توفیق مل گئی یہ مولا کا کرم ہے، کسی کو دین کی خدمت کا موقع مل گیا یہ مولا کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چن لیا۔ جو بھی اچھائی دنیاوی ہو، دنیا میں کوئی کمال مل جائے یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ دین کے اندر کسی کو کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی، دین کی خدمت کا موقع ملا یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور اگر کوئی دینی یا دنیاوی کوئی کمی ہے تو اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ نماز قضا ہو گئی، یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی یعنی جب کوئی گناہ ہو گیا تو یہ ہمارے نفس اور شیطان کی وجہ سے ہے۔
جو بھی تکلیف مصیبت آتی ہے اس کو اپنی ذات کی طرف، نفس کی طرف، شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہی ادب کا تقاضا ہے۔ اور دینی اور دنیاوی جو بھی بلائی ہے اس کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے، یہی ادب کا تقاضا ہے۔ اور یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا قرآن پاک میں متعدد مقامات پر، تو 19ویں سپارے میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی، حالانکہ بیماری بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیماری چونکہ کمی اور کوتاہی ہے اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا، اور شفا فرمایا وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو کمی اور کوتاہی اپنی ذات کی طرف منسوب کی جائے اور نعمت کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے تفویض کیا جائے۔ نعمت ملتی ہے، دنیاوی ہے، دینی ہے، یہ رب کا کرم ہے، مولا کا کرم ہے۔ اور جب کوئی کمی ہے، کوئی تکلیف مصیبت آ گئی، کوئی کمی انسان سے کوئی کوتاہی سرزد ہوگی، کوئی گناہ ہو گیا، تو یہ ہمارے نفس و شیطان کی وجہ سے ہے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور مصیبت پہنچائی ہے۔ اب یہ نصب اور عذاب کیا تھے؟ نصب تو دنیاوی تکالیف تھی، تو دنیاوی تکلیف سے بڑھ کر بھی عذاب کیا تھا کہ شیطان دل کے اندر وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا تھا کہ اگر تم اللہ کے پیارے ہوتے تو تم پر یہ تکلیفیں مصیبتیں کیوں آتی، یہ تمہیں مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ تو یہ جو شیطان دل کے اندر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا تھا، حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں مولا سب سے بڑی تکلیف تو یہ ہے، ٹھیک ہے مجھ پہ تکلیفیں مصیبتیں آئیں، بیماریاں آ گئیں، میرے بچے بھی فوت ہو گئے، مال و دولت سب ضائع ہو گیا، لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، یہ بھی تکلیف کا باعث ہے، لیکن سب سے بڑا تکلیف کا سبب اور باعث یہ ہے کہ شیطان میرے دل کے اندر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام کی منزل پوری ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب شفا دینے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پہ مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں ایڑی زمین پہ ماری تو زمین سے ایک چشمہ پانی کا جاری ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس سے غسل کیا تو تمام بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو گئی، پیا تمام جو یعنی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو گئی، تمام بیماریاں بھی جاتی رہیں اور تمام پریشانیاں بھی ختم ہو گئی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو بخش دیے ان کے اہل، یعنی ان کی اولاد جو فوت ہو گئی تھی ان کو زندہ کر دیا۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان جیسے اور بھی، یعنی دگنے اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی۔ اب بعض نے کہا ہے کہ جو فوت ہو گئے تھے وہ تو زندہ نہیں ہوئے، لیکن اس سے دگنی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ تو اب یہ بات ایک تو الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جتنے مرضی یا اور ہو جائیں، جو پہلے فوت ہو گئے تھے ان کو تو انسان یاد کرتا ہی ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بچوں کو حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے زندہ کر دیا تاکہ وہ بھی جو دل کے اندر پریشانی تھی وہ بھی ختم ہو جائے، اور پھر اتنے ہی اور اہل و عیال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیے۔ رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، وذکریٰ لأولی الالباب، اور عقل والوں کے لیے یہ ایک نصیحت کا سبب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان پہ کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کا مظاہرہ کرے،
جب صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، صبر کریں تا اجر ملے گا، صبر کریں تا اجر ملے گا، آئی خبر کتابوں، صبر اتارے کفل محمد ہر ہر مشکل بابوں۔ صبر سے تمام تکالیف جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ صبر پیارا زہرا والا اول مشکل بہارا، پہلے پہلے تو بڑا مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، لیکن اوڑک نفع اجیا کردہ جیویں تریاق پیارا۔ تو صبر کے ذریعے سے ہی ان تکالیف اور مصیبتوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام پر کرم ہوا، ان کے اہل و عیال کو ان کے لیے زندہ کیا گیا، اور اتنے ہی اہل و عیال اور عطا فرمائے گے۔ یہ ہماری طرف سے ان کے لیے رحمت اور عقل والوں کے لیے یہ ایک نصیحت کا سبب ہے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اب آگے ایک اور چیز کا ذکر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے ایام میں کسی بات پہ ناراض ہو کر آپ نے یہ قسم کھا لی کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ہو گئے، کوئی ایسی بات ہوئی۔ اب قرآن و حدیث میں اس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے کہ وہ کون سی بات تھی۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ شیطان کسی جگہ ایک حکیم کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ اگر تمہارے خاوند مجھے مان لیں یا میری پوجا کر لیں یا اس طرح کی کوئی بات اس نے کی تو میں ان کو شفا دے دوں گا۔ اب ان کی نیت درست تھی، انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے آ کر کہا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا وہ تو شیطان ہے، تو اس کے پاس کیوں گئی؟ اس بات سے ناراض ہو کے آپ نے قسم کھا لی کہ میں تندرست اگر ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے، اب قسم پورا کرنے کا موقع آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اپنے ہاتھ میں ایک دس گٹھا، ایک مٹھر گھاس کا یا ایک جھاڑو جس کے اندر 100 تیلے ہوں، اس کو پکڑ لیجئے، فَضْرِبْ بِهِ، اس کے ساتھ ماری، وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم کو نہ توڑیے۔ حانس ہوتا ہے حانسا یحنس، قسم کو توڑنا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہیلہ عطا فرمایا کہ اس طریقے سے آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، اور آپ کی زوجہ محترمہ جو آپ کے لیے بہت مخلص اور بیماری اور تکلیف کے ایام میں جس نے آپ کا ساتھ دیا، اس کو بھی تکلیف نہیں ہوگی اور آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب بھی ضرورتاً ہیلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو ضرور شرعی احکام کے اندر اگر کہ شرعی حکم باطل ہو رہا تو وہاں تو ہیلہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں جہاں مجبوری ہو تو مجبوری کی صورت میں اس طرح کے احکام اب بھی درست ہیں۔ مثلا ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سعد بن عبادہ جو کہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایک شخص ہے جس کی خلقت ناتمام تھی، یعنی وہ انسان جس طرح اس کی کوئی وہ کامل انسان نہیں ہوتا، اس کے جسم جو ہے وہ کمزور ناتواں اور اس طرح کا جو یعنی پورا انسان نہیں ہے بلکہ آدھا انسان کہہ لیجیے، جس میں جسمانی طور پر وہ یا ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی شخص تھا۔ اس نے بدکاری کی، حضرت سعد بن عبادہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور نے فرمایا کہ اس کو 100 کوڑے مارو۔ عرض کیا حضور اس کو 100 کوڑے ماریں گے تو وہ تو مر جائے گا۔ فرمایا چلو ایسے کرو، ایک جھاڑو پکڑو جس میں 100 تیلے ہوں، اس کو مار دو۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ضرورتاً وہ صرف کارروائی پورے کرنے کے لیے یہ اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو عام حالات میں یہ درست نہیں ہے کہ کوئی ہیلے کے ذریعے سے کسی شرعی حکم کو باطل کر دیا جائے۔ ہاں مجبوری کی صورت میں ایسی چیز کی جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے کہ مجبوری کی صورت میں صرف ٹھیک ہے ایک کارروائی پوری کر دی جائے،
تو وہ صرف انتہائی مجبوری کی صورت میں اس طرح درست ہوتا ہے، ورنہ عام حالات میں کوئی ایسا ہیلا کرنا جس سے کوئی شرعی حکم جو ہے وہ باطل ہو جائے، یہ سخت گناہ اور ناجائز ہے۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ چونکہ مخلص تھیں اور انہوں نے خدمت کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ ہیلا عطا فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ اس طرح ان کو ایک جھاڑو کے ساتھ جس میں 100 تیلے ہوں ماریے، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور ان کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، وہ کتنے ہی اچھے بندے ہیں۔ اِنَّهُ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام کو، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کو، و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اولو الایدی والابصار، ایدی یدن کی جمع ہے اور ابصار بصر ان کی جمع ہے، یعنی ہاتھوں اور آنکھوں والے۔ اب سب انسانی ہاتھوں والے بھی ہوتے ہیں اور آنکھوں والے بھی ہوتے ہیں، سب انسان کے ہاتھ بھی ہیں آنکھیں بھی ہیں، لیکن وہ اللہ والے ہیں جو اپنے ہاتھوں اور آنکھوں سے صرف رب تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل ہی کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں اور آنکھوں کو صرف رب کی اطاعت کے اندر استعمال کرتے ہیں، نہ کبھی اپنے ہاتھ کو رب کی نافرمانی میں استعمال کیا، نہ کبھی اپنی آنکھ کو رب کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو رب کی نافرمانی میں آئے، اور آنکھ سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو رب کی نافرمانی میں آ جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اصل ہاتھ تو ان کے ہیں جن کے ہاتھ اگر اٹھتے ہیں تو رب کی فرما برداری میں اٹھتے ہیں، اور آنکھیں تو ان کی ہیں کہ جن کی آنکھیں صرف رب کی فرما برداری میں اٹھتی ہیں، اگر دیکھتی ہیں تو رب کی فرما برداری کے لیے، رب کی اطاعت کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ تو فرمایا اولو الایدی والابصار، وہ قوت والے اور بصیرت والے، یہ بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور ہاتھوں اور آنکھوں والے، یعنی ان کے ہاتھوں میں قوت تھی اور ان کو معرفت خداوندی عطا کی گئی تھی۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ، بے شک ہم نے ان کو خاص کر دیا، بِخَالِصَةٍ، ایک خاص بات کے ساتھ، اور وہ خاص بات کون تھی؟ ذکر الدار، گھر کی یاد، گھر سے مراد الدار سے مراد دار آخرت، آخرت کا گھر، آخرت کی یاد کے لیے ان کو خاص کر دیا۔ یعنی دنیا کے لیے تو سبھی لوگ کوشش کرتے ہیں، اور دنیا کو سنوارنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کو آرام دہ اور اس کو اچھا کرنے کے لیے تو سب کو لوگ کوشش محنت کرتے ہیں۔ یہ اللہ والے آخرت کے گھر کو سنوارنے کے لیے ان کی یعنی ساری تگ و دو، ساری کوشش آخرت کے لیے ہوتی ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور دوسروں کی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ ان کی ساری تگ و دو یہ ہوتی ہے کہ ہماری آخرت بھی سنور جائے اور دوسروں کی آخرت بھی سنور جائے۔ وہ تو اللہ کے خاص بندے تھے، ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں بڑی نعمتیں پیدا کی ہیں، لیکن کوئی جتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے اتنی اطاعت اور فرمانبرداری وہ زیادہ کرتا ہے، اور اتنا ہی آخرت کے لیے وہ زیادہ کوشش کرتا ہے۔ تو ان کی ساری محنت، ساری کوشش اپنی اور دوسروں کی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے، اپنی اور دوسروں کی عاقبت کو سنوارنے کے لیے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے، ہمارے بڑے اخیار، خیر کی جمع یعنی ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں۔ وَاذْكُرْ اسماعیل، اور یاد کرو اسماعیل علیہ السلام کو، والیسع، حضرت یسع علیہ السلام کو، وذوالکفل، اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو،
وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب ہمارے نیک بندے تھے، سب کے سب ہمارے برگزیدہ بندے ہیں۔ ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، پہلے تو انبیاء کرام کا ذکر ہوا، جن میں پہلے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل، یہ انبیاء کرام کا ذکر ہوا۔ اب آگے فرمایا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، ہمارا کرم صرف انبیاء کرام پر بھی نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام کے صدقے ان کے متبعین، ان کے رستے پہ چلنے والے، ان کی سنت پہ عمل کرنے والے، ان کے طریقے کو اختیار کرنے والے جو متقی پرہیزگار نیک بندے ہیں، ان پر بھی ہمارا کرم ہوگا۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اچھا انجام ہے۔ اور وہ اچھا انجام کیا ہے؟ جنات عدن، وہ سدا بہار باغات ہیں، سدا بہار جنتیں ہیں، یعنی ایسے باغات ہیں جن میں کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ دنیا کے باغات ہیں، ان میں بہار آتی ہے، پھر خزاں آ جاتی ہے، بہار کے بعد خزاں، بہار میں پھل ہوتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، اور پھر خزاں آتی ہے، نہ کوئی پھل ہوتا ہے، نہ پھول ہوتا ہے، نہ پتے ہوتے ہیں، اور ٹنڈ منڈ درخت ہوتے ہیں، خاک اڑ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جنت کے باغات جو ہیں وہ سدا بہار ہوں گے، وہاں ہمیشہ بہار ہی رہے گی، وہاں کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ تو جنات عدن متقین کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، وہ ہمیشہ کے، یعنی ہمیشہ سدا بہار وہ جنتیں ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بہت سی ایسی احادیث مبارکہ ہیں جن میں جنت کی یعنی خصوصیات کو بیان کیا گیا۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا تو حضرت جبریل کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا جنت کو دیکھو اور ان نعمتوں کو دیکھو جو میں نے جنت میں اہل جنت کے لیے تیار کی ہیں، جنتیوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں ان کو جا کے دیکھو۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آ کے، یا رب ذوالجلال، تیری عزت کی قسم، جو شخص بھی جنت کے متعلق سنے گا وہ اس میں ضرور داخل ہوگا۔ یعنی جنت کے اندر ایسی نعمتیں ہیں کہ جو سنے گا وہ اس کے حصول کے لیے کوشش کرے گا، اور یعنی جو سنے گا وہ ضرور داخل ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو سنے گا ان نعمتوں کو وہ پھر ان کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا، اور کوشش اور محنت کر کے پھر وہ اس جنت کو حاصل کر لے گا۔ یعنی ایسی ایسی نعمتیں ہیں۔ کیسی نعمتیں ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے ما لا عین رأت، جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، آنکھ نے دیکھنا کیا ہے، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، آنکھ نے دیکھنا کہاں سے ہے، کان نے سننا کہاں سے ہے، وہ کسی انسان کے دل کے اندر ان کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں تیار کی ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جب وہ نعمتیں دیکھ کے آئے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، تیری عزت کی قسم، جو شخص بھی جنت کے متعلق سنے گا وہ اس میں ضرور داخل ہوگا۔ صرف سننے سے داخل نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کوشش کرے گا، محنت کرے گا ان نعمتوں کے حصول کے لیے، اور پھر وہ اس نعمتوں کا حقدار بن جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنت کی ہر طرف کا ان چیزوں سے احاطہ کر دیا جائے جو نفس کے لیے باعث مشقت اور ناپسندیدہ ہیں۔ جنت میں تو وہ ساری نعمتیں رہیں، لیکن اس کے ارد گرد ایسی چیزوں کا احاطہ کر دو جو نفس کے لیے ناپسندیدہ ہیں اور نفس کے لیے مشقت کا باعث ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ جنت میں پہنچنے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے گی، مصیبت اٹھانی پڑے گی، اور رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے جو بھی تکلیف آئے، مصیبت آئے، اس میں انسان کو اپنا آرام چھوڑنا پڑے، راحت چھوڑنی پڑے، لوگوں کی باتیں سننی پڑے، کسی کے تانے اور تشریح کو برداشت کرنا پڑے، یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی، کیونکہ جنت کو ان ناپسندیدہ چیزوں کے اندر ڈھانپ دیا گیا ہے کہ ان کو برداشت کرو گے تب وہاں تک پہنچو گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کو ایسی چیز ہر طرف سے ان چیزوں سے احاطہ کر دیا جائے جو نفس کے لیے باعث مشقت اور ناپسندیدہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین سے فرمایا جاؤ اب جنت کو دیکھو اور جنت کی ان نعمتوں کو دیکھو جن کو میں نے اہل جنت کے لیے تیار کیا ہے۔ جب حضرت جبریل امین دوبارہ گئے تو جنت کا احاطہ ان چیزوں نے کیا ہوا تھا جو نفس کے لیے باعث مشقت اور ناپسندیدہ ہے۔ حضرت جبریل امین لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں تیری عزت کی قسم اب مجھے خدشہ ہے کہ اس جنت میں کوئی شخص داخل نہیں ہوگا۔ یہ اتنی تکلیفیں مصیبتیں کون برداشت کرے گا اور کون وہاں تک پہنچے گا؟ اصل میں حضرت جبریل امین کی نظر ہم جیسے گناہگاروں پر ہوگی جو کوئی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے، کوئی مصیبت نہیں اٹھانا چاہتے، کوئی کسی قسم کی یعنی تکلیف مصیبت کے بغیر ہی چاہتے ہیں کہ بس ہم جنت میں پہنچ جائیں، نہ ہمیں تکلیف اٹھانی پڑے، نہ ہمیں مصیبت اٹھانی پڑے، نہ ہمیں اسلامی وضاقت اختیار کرنی پڑے، نہ سنت پہ عمل کرنا پڑے، نہ ہمیں نماز پڑھنی پڑے، نہ روزہ رکھنا پڑے، نہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے، کوئی تکلیف مصیبت نہ اٹھائیں اور سیدھے جنت میں چلے جائیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تو پھر انسان کو تکلیفیں مصیبتیں جو ہیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے حکیم آدمی تھے اور وہ حقائق واقعات میں بڑی بڑی دقیق اور بڑی باریک باتیں وہ سمجھا دیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک ایسے آدمی کے پاس گیا جو جسم میں مختلف قسم کے پھول اور شکلیں جو ہیں بناتے ہیں، اس کے پاس گیا تو اس کو کہنے لگا کہ میرے یہاں بازو پہ ایک شیر بنا دو، شیر کی شکل بنا دو۔ اس نے کہا بنا دیتے ہیں۔ اس نے سوئی پکڑی اور سوئی ذرا چبوئی تو اس کو تکلیف، اس نے کہا کیا کرنے لگے؟ اس نے کہا میں شیر کا دم بنانے لگا۔ اس نے کہا چلو دم کو رہنے دو۔ اچھا چلو دم رہنے دیتے۔ اس نے پھر دوبارہ سوئی چبوئی، پھر تکلیف، اس نے اب کیا کرنے لگے؟ اس نے کہا میں شیر کی ٹانگیں بنانے لگا۔ اس نے کہا ٹانگوں کو بھی رہنے دو۔ اس نے اسی طرح کرتا رہا، پھر اس نے سوئی، اب کیا کرنے لگا؟ اب میں شیر کا سر بنانے لگا۔ اس نے کہا سر کو بھی رہنے دو۔ اس نے کہا ایسا کوئی شیر نہیں ہوتا کہ جس کا نہ سر ہو، نہ ٹانگیں ہوں، نہ دم ہو، کچھ بھی نہ ہو، ایسا شیر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا اس کے بغیر۔ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ حقائق بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جس طرح بغیر سر ٹانگوں دم کے کوئی شیر نہیں ہوتا، اسی طرح انسان بھی بغیر تکلیف اور مصیبت اٹھائے جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے انسان کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، اس کو مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں گی، اس کو صبح کی نماز کے لیے گرم گرم بستر چھوڑنا پڑے گا، رات کی نماز کے لیے اس کو نیند ہونے کے باوجود اس کو نماز کے لیے جاگنا پڑے گا، اس کو یعنی تکلیفیں مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی، تب جا کے جنت جو ہے وہ ملے گی۔ تو حضرت جبریل امین نے بھی جب دوبارہ جنت کو دیکھا نا کہ ایسی چیزوں نے احاطہ کیا ہوا ہے جو نفس کے لیے باعث مشقت اور ناپسندیدہ ہیں، تو انہوں نے عرض کیا مولا تیری عزت کی قسم اب تو مجھے خدشہ ہے کہ اس جنت میں کوئی شخص داخل نہیں ہوگا۔ تو حضرت جبریل امین کے پیش نظر ہم جیسے گناہگار اور کم کوش لوگ تھے کہ جو کوئی
تکلیف بھی نہیں اٹھانا چاہتے، کوئی مصیبت نہیں اٹھانا چاہتے، کوئی محنت نہیں کرنا چاہتے، اور چاہتے ہیں کہ سیدھے آرام سے سیدھے جنت میں چلے جائیں، بغیر تکلیف اٹھائے، بغیر مشقت اٹھائے۔ تو جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی بڑی نعمتیں پیدا کی ہیں کہ جو انسان کی آنکھ نے دیکھی نہیں، کانوں نے سنا نہیں، اور دل کے اندر خیال بھی پیدا نہیں ہوا، لیکن اس کے لیے انسان کو کوشش اور محنت کرنا پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے اس میں تکلیفیں، مصیبتیں اور تمام تکالیف اور مصائب کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ جو اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ان سب تکلیفوں مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں، فرماتا ہے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، بے شک متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اچھا انجام ہے۔ جنات عدن، وہ سدا بہار جنتیں ہیں، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، جا کے ان کو دروازہ بھی نہیں کھڑکانا پڑے گا، پہلے ہی ان کے لیے وہ دروازے کھلے ہوں گے، اور فرشتے ان کے استقبال کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں دیگر مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت کا مظاہرہ کیا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، یہ نہیں کہ ذرا تکلیف آئی تو بہک گئے اور چھوڑ دیا، نہیں، اس کے لیے تمام تکالیف اور مصائب کو برداشت کیا، لوگوں کے طعنوں کے، لوگوں کے الزامات کو بھی برداشت کیا، لیکن ثابت قدم رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اتریں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کو کہیں گے نہ خوف کرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تمہیں اس جنت کی خوشخبری ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو فرشتے ان کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے۔ متکئین فیہا، وہ جنت میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یدعون فیہا، وہ طلب کریں گے وہاں پہ، بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، بہت سے پھل اور پینے کی چیزیں، یعنی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہر قسم کے پھل اور ہر قسم کے مشروبات وہاں ان کے لیے تیار کیے ہیں۔ وَعِندَهُمْ، اور ان متقین پرہیزگاروں کے لیے جنت میں قاصرات الطرف اطراب، وہ نیچی نگاہوں والی اور محبت کرنے والی وہاں بیویاں ہوں گی۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح فرماتے ہیں، اور ان کے پاس وہ بیویاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا اور کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتی۔ تو اب یہاں اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے، بڑی غور طلب بات ہے۔ بات تو دیکھیے کہاں تک انسان کا ذہن پہنچتا ہے جب انسان غور و فکر کرتا ہے، یہی چیز ہے کہ قرآن پاک میں جتنا غور و فکر کیا جائے اتنے ہی معانی اور مفاہیم اس سے نکلتے ہیں، اور جتنا انسان اس سے محبت کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اتنے ہی مفہوم کے اور اسرار و رموز کے دروازے پھر انسان پہ کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرما دیا کہ لو داع لی اقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن پاک پڑھ کے ڈھونڈ لوں گا۔ ہم تو روز قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے اونٹ کی رسی کہاں پڑی ہوئی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اس میں غور و فکر کیا تو ان کو قرآن پاک کے اسرار و رموز پھر اس میں اس کے دروازے کھل گئے۔ تو اب یہ دیکھیے بات تو یہ ہے کہ جنت میں جنتیوں کے لیے وہ یعنی نیچی نگاہوں والی، شرم و حیا والی وہاں بیویاں ہوں گی۔ تو مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا نکتہ یہاں پہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ پردہ اور شرم و حیا جنت میں بھی ہوگا۔ پردہ
اور شرم و حیا جنت میں بھی ہوگا۔ اور اب دیکھیں جنت جو ہے، جنت اس میں سارے جو ہیں وہ متقی ہوں گے۔ اگر کوئی گناہ گار ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے گناہوں کو معاف فرما کے یا جہنم کے اندر اس کے گناہوں سے پاک کر کے پھر اس کو جنت میں بھیجے گا۔ جنت میں سارے ہی متقی پرہیزگار ہوں گے، وہاں کوئی بدکار کوئی فاسق اب اس وقت نہیں ہوگا، جو ہوں گے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے پاک ہو کے آئیں گے۔ لیکن جنت میں فرماتے ہیں وہاں جنت میں بھی یعنی یہ شرم و حیا اور پردہ ہوگا۔ فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ متقی پرہیزگار سے بھی پردہ ضروری ہے۔ پردہ صرف فاسق فاجر سے ہی ضروری نہیں ہے، پردہ جو اسلام نے لازم کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خرابی جو پیدا ہو سکتی ہے اس کو پہلے سے روکا جائے، اس کا رستہ پہلے سے بند کیا جائے۔ یہ نہیں کہ خرابی پیدا ہو جائے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ پہلے سے ہی اس کا رستہ بند کیا جائے۔ تو اس لیے پردہ جو ہے صرف برے لوگوں سے نہیں ہے بلکہ متقی پرہیزگار لوگوں سے بھی پردہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہاں شرعی طور پر جو محرم ہیں ان کے علاوہ جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ ضروری ہے، چاہے استاد ہو چاہے پیر ہو، سب سے پردہ جو ہے وہ لازمی ہے۔ فرماتے ہیں متقی سے پردہ کرنا بھی لازمی ہے، کیونکہ جنت میں سب متقی ہوں گے مگر پردہ ان سے بھی ہوگا۔ تو اب متقی پرہیزگار عام طور پر اس طرح اس چیز کا یعنی خیال نہیں رکھا جاتا ہے، احتیاط نہیں کی جاتی، اور جب خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بعد میں یعنی اس کا رونا رویا جاتا ہے۔ تو شریعت نے جو احکام فرض کیے ہیں اس کا مقصد کسی انسان کو تنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ جو خرابی پیدا ہو سکتی ہے اور پہلے سے اس کا دروازہ بند کیا جائے تاکہ یہ خرابی پیدا ہی نہ ہو۔ تو شریعت میں پردہ جو ہے وہ چاہے کوئی متقی ہے پرہیزگار ہے چاہے وہ نیک ہے، لیکن اس سے بھی جب نامحرم ہے تو اس سے پردہ جو ہے وہ بہرحال ضروری ہے۔ اور ایک اور نقطہ یہاں بیان فرماتے ہیں کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت بھی اجنبی کو نہ دیکھے، قاصرات الطرف نگاہوں کے جھکانے والی، یعنی کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گی، یعنی مرد عورت کو اور عورت مرد کو نہ دیکھے، نامحرم مرد عورت کو نہ دیکھے اور عورت نامحرم مرد کو بھی نہ دیکھے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو نابینا تھے، یعنی آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے صحابہ کرام سے زیادہ کون متقی اور پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ دنیا میں آج کوئی انسان عبادت کر کر کے ولی بن سکتا ہے، کتب بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، لیکن صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتا، کہ جہاں ولی کتب غوث اوتاد ابدال کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو صحابہ اکرام سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ اور ازواج مطہرات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو ادھر صحابی رسول ہیں اور ادھر ازواج مطہرات ہیں، اور صحابی بھی وہ جو نابینا ہیں، جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، تو وہ حضور کے کاشانہ رحمت میں آنا چاہتے تھے۔ تو حضور نے اپنی ازواج مطہرات اپنی بیویوں سے کہا بھائی تم پردہ کرو، اندر چلی جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور وہ تو نابینا ہے، وہ تو دیکھ نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم بھی نابینی ہو، تم بھی نہیں دیکھ سکتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ مرد اجنبی عورت کو نہ دیکھے اور عورت اجنبی مرد کو نہ دیکھے، یہ دونوں طرف سے لازم ہے۔ تو مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا، اور آگے فرماتے ہیں جنت کے مکانات پردہ کے لیے ہوں گے نہ کہ حفاظت کے لیے۔ وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ کوئی تالا توڑ لے گا، کوئی ان براکنگ ہو جائے گی، چوری چکاری ڈاکہ، وہاں یہ خطرہ نہیں ہوگا،
وہ جو مکانات بنائے جاتے ہیں زیب و زینت کے لیے ہوں گے اور وہ پردہ کے لیے ہوں گے۔ تو یہ یعنی حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے ضمن میں یہ نکات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے جس کا تم سے یوم حساب کے لیے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی یہ نعمتیں جن کا ذکر ہوا ان کا تمہیں یوم حساب کا وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم متقی پرہیزگار بنو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو گے، اس کے محبوب کی سنت اور شریعت کو اپناؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلو گے، اس کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرو گے، یہ نعمتیں تمہیں ملیں گی۔ یا پھر یہاں عبارت تھوڑی سی محذوف ہوگی اور اصل عبارت ہوگی ھذا ما کنتم توعدون لیوم الحساب، یعنی اس وقت فرشتے ان متقی پرہیزگار لوگوں سے یہ کہیں گے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آؤ دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ نعمتیں تیار کی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرما دی۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ ہمارا رزق ہے، ہماری عطا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، لا بتنا ہی نہ ختم ہونے والا۔ دنیا کی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو خرچ کیا جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ایک پھل توڑا جائے گا اسی وقت اس کی جگہ دوسرا پھل آ جائے گا، ہر نعمت ایسی کہ جو نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ اب آگے فرمایا یہاں تک تو متقی پرہیزگار لوگوں کا ذکر ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی، جو نعمتیں تیار کی ہیں اور جو نعمتیں ان کو ملیں گی ان کا ذکر ہے۔ عربی میں کہتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادها، اصل کسی چیز کو صحیح اس وقت پہچانا جاتا ہے، کسی چیز کی قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب اس کی ضد، اس کا الٹ بھی ذکر کیا جائے، سامنے آئے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ صحت کی قدر انسان کو بیماری کی ایام میں معلوم ہوتی ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، صحت کا انسان کو اس وقت قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے جب صحت نہیں رہتی، بیماری آ جاتی ہے۔ جوانی کی قدر و قیمت بڑھاپے میں جا کے معلوم ہوگی کہ جوانی اور صحت اور تندرستی وہ کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ تو ہر چیز کی قدر و قیمت اس کے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو اب متقین اور پرہیزگاروں کا ذکر ہوا، آگے فساق و فجار کا ذکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتے، ان کا آگے ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا ھذا، یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو متقین اور پرہیزگاروں کو ملیں گی، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، اور طاغین جو نافرمان ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، لَشَرَّ مَآب، ان کے لیے بہت برا انجام ہوگا، جہنم، اور برا انجام کیا ہے؟ جہنم، یصلونہا، جس میں وہ جائیں گے، فبئس المہاد، وہ کتنا برا بچھونا ہوگا۔ ھذا، جب وہ جہنم میں جائیں گے تو اس وقت ان کو کہا جائے گا ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ سخت کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی وہ بدبودار پیپ ہے، بس تم اس کو چکھو۔ غساق کے متعلق ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اتنی بدبودار چیز ہوگی کہ اگر دنیا میں اس کا ایک ڈول وہ انڈھیل دیا جائے تو ساری دنیا جو ہے وہ متعفن ہو جائے، بدبودار ہو جائے۔ تو وہ جہنمیوں کو وہاں سخت کھولتا ہوا پانی کہ جو اوپر سے منہ سے ڈالیں گے تو اندر انتڑیوں کو بھی وہ گلا دے گا، اور وہ سخت بدبودار جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا پیپ، وہ ان کو کہا جائے گا ہاں اس کو پیو، یہ تمہارے لیے پینے کے لیے۔ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، یہاں تو صرف دو چیزوں کا ذکر ہوا نا، حمیم اور غساق، فرمایا اس طرح کے اور بہت سے ان کے لیے وہاں عذاب جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں۔
وہ جہنم کے اندر۔ تو ایک طرف جنتیوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کی ان کا ذکر ہے، تو اس کے مقابل جہنمیوں کے لیے جو عذاب تیار کیے ہیں ان کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک اور فوج ہے، ایک اور گروہ ہے جو تمہارے ساتھ اس میں گھسنا چاہتا ہے۔ اقتحم یقتحم کا معنی ہوتا ہے گھسنا، اس طرح یعنی داخل ہونے کی کوشش کرنا۔ تو اب جہنمی جہنم میں ہوں گے تو وہاں گروہ در گروہ جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو اب پہلے ایک گروہ موجود ہوگا جو سرگنے ہوں گے جنہوں نے دوسرے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا، وہ پہلے جہنم میں جائیں گے۔ اب دوسرا گروہ ان کا ہوگا جو ان کے کہنے سے، ان کے ورگلانے سے جو گمراہ ہوئے، ان کے پیچھے لگ کے گمراہ ہو گئے۔ اب جب وہ جہنم میں جانے لگیں گے تو فرشتے پکار کے کہیں گے ھذا فوج مقتحم معکم، کہ یہ ایک اور فوج ہے، ایک اور گروہ ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں گھسنا چاہتا ہے۔ تو وہ آگے سے جو سرگنے پہلے سے جہنم میں موجود ہوں گے وہ کہیں گے لا مرحبا بہم، ان کو کوئی خوش آمدید نہیں ہے، کوئی اچھی جگہ نہیں آ رہے جہاں ان کو کہیں گے کہ ویلکم، نہیں، لا مرحبا بہم، انہیں کوئی مرحبا نہیں ہے۔ انہم سال النار، انہوں نے جہنم میں جلنا ہے، جہنم میں داخل ہونا ہے۔ تو جب وہ آگے سے کہیں گے لا مرحبا بہم، تو اب وہ بعد میں جانے والا گروہ کہے گا بل انتم لا مرحبا بکم، بلکہ تمہیں کوئی مرحبا نہیں ہے، انتم قدمتموہ لنا، تم نے تو ہمارے لیے یہ کیا، یعنی تم دنیا میں ہمیں گمراہ کرنے والے ہو، تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم ہمارے پاس آ کے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور مختلف دلائل کے ساتھ یعنی ہمیں تم اس چیز کا قائل کرتے تھے، بد عقیدگی اور گناہ بد عملی کی طرف تم ہمیں مائل کرتے تھے، تو تمہارا ہی سارا یہ کیا دھرا ہے۔ فبئس القرار، تو یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو اب جہنمی، یہ قرآن پاک میں اس مضمون کو مختلف مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جہنم میں یا جہنم کے رستے میں مختلف جگہوں پہ آپس میں ان لوگوں کی تو تکار اور ایک دوسرے پہ الزامات اور ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اس طرح کی بات چیت ہوگی، ایک دوسرے پہ الزام ڈالیں گے کہ تم نے گمراہ کیا، وہ کہیں گے تم خود گمراہ ہوئے۔ سورہ اعراف میں بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، کچھ لوگوں کو حکم ہوگا کہ تم ایسے لوگوں کے پاس چلے جاؤ جہنم میں، تم سے پہلے بھی جنوں اور انسانوں میں سے لوگ موجود ہیں۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی گروہ اس میں داخل ہوگا نا تو اپنے جیسے دوسرے لوگوں پہ لعنت ملامت کرے گا اور ان کو کہے گا کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم ہمارے پاس آتے تھے اور ہمیں یعنی بار بار اس طرح کی بد عملی اور بد عقیدگی کی تم دعوت دیتے تھے۔ فرمایا حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب سب کے سب وہاں جہنم میں جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، بعد والے پہلوں سے کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، مولا یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کے کہنے سے ہم گمراہ ہوئے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو مولا ان کو دگنا عذاب دے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کو ہی دگنا عذاب ملے گا، تمہیں معلوم نہیں، یہ گمراہ کرنے والے اور تم گمراہ ہونے والے، تم ان کے پیچھے لگے، انہوں نے تمہیں گمراہ کیا۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اب وہ پہلے والے بولیں گے بعد والوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں ہم پہ کیا فضیلت ہے بھائی، ہمیں دگنا اور تمہیں اکارا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اپنے عملوں کی وجہ سے تم عذاب چکھو۔ تو وہاں پہ ان کا لڑائی جھگڑا اس طرح مختلف جگہوں پہ یعنی قرآن پاک میں بیان ہوا، مختلف مقامات پہ ان کا یہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا۔ آگے ایک اور بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وقالوا،
ایک تو ان کا آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے پہ الزامات، اور پھر وہ کہیں گے ما لنا، ہمیں کیا ہو گیا ہے، لا نرا رجالا، ہم ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے، کننا نعدہم من الاشرار، جن کو ہم برے سمجھا کرتے تھے، اشرار شریر کی جمع، جن کو ہم کم تر اور برے سمجھا کرتے تھے، اور دنیا میں ہم ان کو بڑا گھٹیا بڑا کم تر سمجھتے تھے، وہ ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہے۔ اتخذناہم سخریا، ہم دنیا میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کی وضاقتہ، ان کی چال ڈھال، ان کے لباس، ان کے اعمال کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، نماز پڑھتے تو ہم ان کا مذاق اڑاتے، اور جو بھی نیک اعمال کرتے تو ہم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو ان کا دنیا میں ہم ٹھٹھا کیا کرتے تھے، ان کو کم تر اور ان کو گھٹیا سمجھا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، آج ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہے، ام زاغت عنہم الابصار، یا یہ ہے کہ ہیں تو وہ یہیں پہ لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہماری آنکھوں سے وہ اوجھل ہو گئے۔ تو وہ آپس میں بات چیت کریں گے، بھئی دنیا میں تو کچھ لوگ تھے جن کو ہم بڑے گھٹیا سمجھا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم تو یہاں جہنم میں جل رہے ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ وہ جن کے دین کی وجہ سے، جن کی نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ رب کے احکام پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے تمہارے ٹھٹھا مذاق کو بھی سہا، تمہارے طعن و تشنیع کو بھی سہ لیا، انہوں نے دنیا کی ہر تکلیف کو برداشت کر لیا، لیکن میرے احکام پر عمل کیا تو ان کے لیے تو میں نے جنت کی نعمتیں تیار کی ہیں اور ان کو تو میں نے جنت عطا فرمائی ہے، اب تم لوگوں نے یہاں پہ جہنم کے اندر جلنا ہے۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یہ حق ہے کہ جہنم کے اندر دوزخی جو ہیں وہ آپس میں لڑیں جھگڑیں گے، ایک دوسرے پہ الزامات، اور ایک دوسرے کو وہ کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے، تو سب ایک دوسرے سے بھی کہیں گے، اور شیطان کو بھی کہیں گے، شیطان جو ہے شیطان اس کو بھی کہیں گے کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا۔ اور ایک حدیث پاک میں اس طرح آتا ہے کہ جہنم کے اندر ایک ممبر بچھایا جائے گا شیطان کے لیے، اور شیطان اس ممبر کے اوپر بیٹھ جائے گا، اور اس کے جتنے چیلے چمٹے جو اس کی وجہ سے گمراہ ہوئے وہ اس کے ارد گرد ہوں گے، اب وہ ان سے مخاطب کرے گا اور ان سے خطاب کر کے کہے گا، اور اس چیز کو قرآن پاک میں بیان کیا، سورہ ابراہیم 13واں سپارہ، وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب سارے فیصلے ہو جائیں گے تو اس وقت کہے گا اب جہنم کے اندر صرف وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، یعنی سارے فیصلے ہو چکنے کے بعد گناہگار اگر جہنم میں جائیں گے تو ان کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے یا ان کے گناہوں کے عذاب سزا کے بعد یا حضور کی شفاعت سے ان کو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ اب جہنم میں صرف وہی ہوں گے جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، وہ ہوں گے۔ تو اب اس وقت شیطان ان کو خطاب کر کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور وعدہ خلاف کیا، یعنی تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، شیطان کہے گا میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میرا تم پر کوئی کنٹرول نہیں تھا کہ میں زبردستی تمہیں گمراہ کر لیتا، یہ مجھے اختیار نہیں تھا، کسی کو زبردستی گمراہ کرنے کی قوت اور طاقت میرے پاس نہیں تھی۔ الا ان دعوتکم، ہاں یہ ہے میرا کام صرف وسوسہ ڈالنا، میرا کام صرف بلانا تھا، میں نے تمہیں بلایا، فاستجبتم لی، تم دوڑے ہوئے آگے، میں نے کہا تم آگے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، شیطان بھی کہے گا مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو۔ تو شیطان بھی کہے گا بھئی میرا تم پہ اختیار نہیں تھا، تو شیطان کو اس طرح اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ ہاں وہ کسی کو زبردستی گمراہ کر لے، اس کا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہے۔ تو جو بھی گمراہ ہو رہا ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے ہو رہا ہے، تو وہاں پہ وہ گمراہ ہونے والے اپنے بڑے سے جنہوں نے دنیا میں ان کو
اس طرف مائل کیا تھا انہیں بھی کہیں گے تو وہ بھی کہیں گے بھئی تم خود ہی گمراہ ہوئے تو خود ہی اپنے سزا کو چکھو، اور شیطان بھی بالآخر یہی کہے گا بھئی میرا تم پہ کوئی زور، کوئی کنٹرول، کوئی اختیار نہیں تھا، ہاں میرا کام تھا بلانا، میں نے بلایا، تم بھاگے ہوئے آئے، تو پھر اپنے آپ کو ہی ملامت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے، نفس و شیطان کے وسوسوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔